قرآن کا فیصلہ، محمد آخری نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کہ میں آخری نبی، ابو بکر کا فیصلہ میں آخری نبی، عمر کا فیصلہ میں آخری نبی، عثمان کا فیصلہ کہ میں آخری نبی، علی کا فیصلہ محمد آخری نبی، تمام صحابہ کا فیصلہ محمد آخری نبی، امت کا فیصلہ محمد آخری نبی۔ ملک پاکستان کے اندر 10,000 علماء نے ختم نبوت کے حوالے سے جانیں گنوائی ہیں اور قانون بنوایا ہے۔ آج اس قانون کو قاضی فیض عیسیٰ چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا۔ وہ یہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جتنے مسلمان ہیں میں آپ کی خواہش نہیں مانتا، میں امریکہ اور یہودی اور قادیانیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر آرٹیکل 6 لگنا ضروری ہے۔ اس نے قانون پاکستان کو چھیڑا ہے اور غلط تشریح کرنے والے، قرآن کی تعریف کرنے والے کو اسلام کی اجازت دی ہے۔ وہ قادیانی جو بدبخت مرتد ہیں، بے شرم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، ان کو یہ اجازت دینا چاہتا ہے کہ آپ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ آپ جو غلط قرآن کی تشریح کر چکے ہیں، تحریف کر چکے ہیں، اس کی تبلیغ عام کر سکتے ہیں۔ یہ ہوتا کون ہے؟ ملک پاکستان نے اس کو عزت دی، پاکستان کے قانون نے اس کو عزت دی، یہ چیف جسٹس بنا، لیکن چیف جسٹس کا کردار ادا نہ کر سکا۔ علماء کرام آج بھی میدان میں ہیں اور 10,000 کیا 10 لاکھ بھی دینے پڑیں گے تو ہے قاضی فیض عیسیٰ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 10 لاکھ بھی دیں گے، اگر ضرورت پڑی تو 10 کروڑ بھی جانیں قربان کر دیں گے، پر ختم نبوت پر ہم ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ 10 کروڑ جانیں قربان کر دیں گے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کس مسئلے کو تو نے چھیڑا ہے۔ اسی مسئلے پہ تو دین اسلام کی بنیاد موجود ہے، اسی مسئلے پہ تو امت متفقہ طور پر موجود ہے، اکٹھی ہے۔ اسمبلی میں جو اجلاس ہوا، ایم این نے انہوں نے قاضی کی ٹھکائی کر دی، فیض عیسیٰ جو چور ڈاکو ہے، خود مال لوٹا ہوا چیف جسٹس بن گیا، بنانے والوں نے بنا دیا۔ اب ملک پاکستان کے قانون کا تو خیال کر لے، قانون تو پڑھ لے، کس قانون کی تشریح کر رہا ہے تو؟ کس کو قانون بتا رہا ہے؟ کیا یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ علماء موجود نہیں ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گنوا دی؟ ختم نبوت اور ناموس رسالت حساس معاملہ ہے، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو پڑھ لے۔ تو اسمبلی میں جا کے قرآن کے حوالے دیتا تھا نا، اسمبلی میں گیا تھا جب عمران خان کی حکومت تھی تو اسمبلی میں پہنچ گیا تھا، قرآن کے حوالے دیتا تھا۔ اسی قرآن میں لکھا ہے قادیانی کافر ہیں، قادیانیوں پر اگر رحم کرنا بھی کفر ہے، قادیانیوں کے ساتھ ہمدردی کرنا بھی کفر ہے، ان کو جو کافر سمجھتا نہیں ان کے ساتھ بھی ہمدردی رکھنا یہ بھی کفر ہے۔ قادیانی کسی طرح ملک پاکستان کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں، اسلام کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں۔ ہم تو یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، کیوں نہیں سمجھنا چاہتے؟ کیوں لبیک کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ کیوں علماء کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ تمام جماعتیں، تمام علماء متفق ہیں ختم نبوت پر، اور اس پر ضرور بالضرور نوٹس لیا جائے گا۔ عوام جب نوٹس لیتے ہیں تو پھر فیض آباد کا منظر بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ ہاں قاضی صاحب سمجھیں، ذرا سمجھیں۔ ما کان محمد ابا من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین بول گیا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے تو قرآن گواہی دے رہا ہے۔ ایک قادیانی قادیانیوں کو حقوق دینا چاہتا ہے۔ ان کے باپ کا ملک ہے یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام جیسا کوئی مذہب ہے دنیا میں نہیں ہے۔ ہمارے اندر غلطیاں ہیں، مسلمانوں کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اسلام تو سبحان اللہ چنا ہوا دین ہے، مکمل دین ہے۔ اگر ختم نبوت پر ڈاکہ پڑتا ہے تو پھر اسلام سلامت نہیں رہتا میرے بھائی۔ قاضی کو سمجھائیں، اس خاتون کو سلام ہے جس نے ادھر عدالت میں کھڑے ہو کے قاضی کو سنا دی اور قانون سمجھا دیا۔ اس کو بھی قانون کا پتہ ہے، یہ پیسے پہ مرنے والے لوگ ہیں، جو پیسے پہ مر گئے۔ میں ادھر سے جب ریٹائر ہوں گا تو باہر چلا جاؤں گا اپنے آقاؤں کے پاس، جہاں ان کے پہلے باپ چلے گئے ہیں ادھر ہی چلا جاؤں گا۔ پر خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ناموس اور ختم نبوت پر ہم انشاءاللہ پہرا دیں گے۔ سب پر فرض ہے، سب پر ضروری ہے کہ وہ پہرا دیں، ختم نبوت پر آواز اٹھائے۔ ختم نبوت ہے کیا؟
میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جو یہ کہے کہ یہ نبی ہے، ذلی ہے، فلاں کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ قادیانی کافر ہیں، مرتد ہیں، جو ان کو کافر نہیں سمجھتا وہ بھی کافر ہے، جو ان کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے وہ بھی کافر ہے، جو ان کے حق میں بولتا ہے وہ بھی کافر ہے، جو ان کو حقوق دلوانا چاہتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ حدیث کا فیصلہ ہے، ہمارا فیصلہ تو نہیں ہے۔ ہماری بات نہ مانیں، ہم نے کون سا کہا ہے کہ ہماری بات مانیں؟ پہلے کون سے اسلام کی بات مان رہے ہیں، کون سے قانون پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ہم کہہ رہے ہیں امریکہ تک یہ آواز جانی چاہیے، جو سن رہے ہیں اس کو توجہ سنیں۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ سارے نبی کے بعد کوئی نبی آخری، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، سارا نبی آخری نبی ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ حدیث کا فیصلہ ہے، یہ فقہاء کا فیصلہ ہے، یہ محدثین کا فیصلہ ہے، یہ علماء کا فیصلہ ہے۔ 10,000 جانیں بھائی، 10,000 جانیں، اب 10 لاکھ بھی لگیں تو ہم لگا دیں گے، 10 کروڑ بھی جانوں کی قربانی دینی پڑے گی، دیں گے، پر ختم نبوت پر